بہن کہتی ہیں کہ شوہر نے ایک دفعہ ایک طلاق دی اور یوں کہا کہ میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں اور باقی بعد میں دوں گا. پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ میں چھوڑتا ہوں یا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. پھر تیسری مرتبہ کہا اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق ہوگی. اور پھر کہا کچھ عرصے بعد کہ میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں. کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ بہن اتنے عرصے آپ نے ویٹ کیوں کیا ہے؟ پتہ نہیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہم آخری وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ساری دے لو پھر ہم پتہ کر کے بتائیں گے کہ یہ ساری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. فوراً سے پیشتر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں ایک طلاق ابھی دے رہا ہوں فوراً طلاق پڑ گئی. اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کیا حیض 3 حیض ختم ہونے سے پہلے آپ دونوں مل گئے تھے، یعنی یا تو جسمانی کو ریلیشن یا پھر شوہر نے زبان سے کہہ دیا ہو کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں. اگر ایسا ہو گیا تھا تو آپ ان کے عقد میں باقی تھی، ایک طلاق ہو گئی، نکاح باقی. اس کے بعد جب انہوں نے کہا میں چھوڑتا ہوں، جس صریح طلاق ہے، یہ دوسری پڑ گئی. اس کے بعد بھی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا رجوع ہو گیا تھا 3 حیض ختم ہونے سے پہلے. تو اب انہوں نے جو تیسری کہا کہ اگر فلاں کام کیا تجھے طلاق، یہ چونکہ مشروط تھی، اس میں دیکھا جائے گا اگر تو آپ نے وہ کام کر لیا تھا تو تیسری پڑ گئی، 2 پہلی والی مل کر ختم. اور اگر آپ نے کام نہیں کیا تو یہ نہیں پڑی. لیکن جب اس کے بعد کہا کہ میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں، جو چوتھی طلاق آپ نے ذکر کی وہ پہلی 2 کے ساتھ مل کر 3 ہو گئیں اور حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی. یہ تو ایک ترتیب ہے. دوسری یہ کہ انہوں نے ایک طلاق کہا کہ میں ایک طلاق ابھی دیتا ہوں، پھر 3 حیض گزرنے تک رجوع نہیں کیا تو آپ نکاح سے باہر ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ جتنا آگے کہتے رہے وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نکاح میں ہی باقی نہیں تھی. تو اس لیے سچویشن ذرا اچھی طریقے سے آپ پہلے غور کر لیں کہ جو طلاقیں دیتے رہے ہیں اس کے بعد رجوع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو آپ میرے ریپیٹ پروگرام دوبارہ دیکھیے گا تو آپ کو اور کلیئر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد پھر آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتی ہیں. جواب میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. ایک بھائی نے فرمایا کہ اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو پاؤں کھڑا رکھا جائے یا لٹایا جائے، کیسے؟ دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ الٹے پاؤں کے اوپر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کا پنجہ کھڑا کر کے اس کی انگلیاں مڑ جانا، یہ سنت کریمہ ہے. لیکن اس شخص کے لیے جو بآسانی ایسا کر سکتا ہو. اگر بعض بھاری بدن کے ہوتے ہیں، پوری انگلیاں نہیں مڑتی ہیں، ایک